ان کا خدا کبھی نہیں آتا ہے، وہ ساتویں آسمان سے نیچے نہیں آ سکتا، اس کی اپنی مہما ہے کہ اس سے نیچے آئے گا تو چھوٹا ہو جائے گا، جو بھی ان کی بات ہے۔ اس کا دودت آتا ہے، تو دودت تھے محمد پیغمبر، اب تو کوئی دودت بھی نہیں آئے گا، اور وہ بھی آ کر کے سندیش دے کر کے چلے گئے۔ اب آتا ہے ایک جبرائیل نام کا ایسا دودت ہے جو آتا ہے مسجد میں، اور اگر وہاں پہ گھنٹی ونٹی نہیں بج رہی ہے، وہاں پہ انہی کے جیسا واتاورن ہے، تب وہ ٹھہرتا ہے۔ اگر وہاں گھنٹی، اگر جو ہندوؤں کی چیزیں ہیں یہ سب بج گئیں تو وہ آتا ہی نہیں ہے، ایک بات۔ اور وہ آئے گا، آ کر کے کھڑا ہو کے دیکھے گا اب یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں، بھاونا ہے کہ نہیں، تو درج کرتا ہے، اور وہ خدا کو جا کے بتاتا ہے کہ ایک بندہ ہے دھرتی پر جو تمہارے لیے یہ عبادت اتنی عبادت کر رہا ہے، وہی درج کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا ان کا خدا کا کیا مطلب؟ ان کا خدا نہیں، سب کا خدا ایک ہی ہے۔ ان کا سورج، ان کا چاند، ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ ان کا خدا الگ، ان کا خدا الگ ہوتا تو ان کا سورج الگ، ان کا سورج الگ، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہے کیا؟ سارے انسانوں کے لیے سورج ایک، چاند ایک، سارے انسان ایک ہی زمین پر رہ رہے، سارے انسان ایک ہی آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو بنانے والا، ان سب کا خالق وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ان کا خدا، ان کا خدا کہنا یہ دھارمک کتابوں کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہم دھارمک کتابوں کو پڑھیں گے تو شویتر اپنشد ادھیائے نمبر 3 منتر نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، دھاویا بھومی جنین دیو ایکہا۔ دھاویا کا معنی آسمان، بھومی کے معنی زمین، جنین کے معنی پیدا کرنے والا، دیو ایکہا وہ خدا ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح شویتر اپنشد ادھیائے نمبر 3 منتر نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، ایکو ہی رودرو نادویتیہ تستھا یا امام لوکانی شتایشنی بہی۔ اس پوری کائنات کو بنا کر چلانے والا وہ خدا، وہ ایشور ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ برہم سوتر کہتا ہے، ایکم برہمم دوتیہ ناستنن نیہن ناستنن ننستے کنچن۔ وہ ایشور، وہ خدا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ننستے کنچن ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، اس پوری کائنات کو بنا کر، اس انڈ پنڈ برہمانڈ کو بنا کر جو چلا رہا ہے، اسی کو ہم مسلمان اپنا رب مانتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیے، پہلا ادھیائے اور پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں، سارے عالم کا رب ہے۔ دوسری بات، وہ ایشور، وہ اللہ، وہ خدا اس زمین پر نہیں رہتا، وہ ساتواں آسمان پر رہتا ہے۔ قرآن میں سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ وہ رحمان یعنی وہ اللہ عرش پر قائم ہے، وہ عرش پر ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور ہر انسان مصیبت میں، پریشانی میں اوپر دیکھ کر ہی کہتا ہے کہ اے بھگوان، اے اللہ، مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے بچا لینا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ خدا، وہ ایشور، وہ اللہ اس دھرتی پر نہیں رہتا، اس زمین پر نہیں رہتا، وہ ساتواں آسمان پر رہتا ہے۔ تیسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے، آخری میسنجر ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔
وہ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چوتھی بات، دیو دوت یعنی فرشتے، بہت سارے فرشتے ہیں، مگر ان میں 4 اہم فرشتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بھی الگ الگ ہے، ان کا کام بھی الگ الگ ہے۔ ایک فرشتے کا کام ہے روح نکالنا، دوسرے فرشتے کا کام ہے بارش برسانا، تیسرے فرشتے کا کام ہے سور پھونکنا۔ چوتھا جو فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام یہ ہے کہ اس ایشور کے سندیش کو، اس اللہ کے پیغام کو پیغمبروں تک پہنچانا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ اسلام کو پڑھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجئے، آپ کو صحیح اسلام کیا ہے معلوم پڑ جائے گا۔